کہ اذان کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے، اور جب مؤذن یا اقامت کہنے والا اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے، یعنی درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اذان کا جواب دینا یہ لازمی اور ضروری عمل ہے کہ جب اذان ہو خاموشی کے ساتھ اسے سماعت کریں، سنیں اور اذان کا جواب دیں۔ جواب کس طرح سے دینا ہے کہ شرعی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو ہر ایک کلمات کہنے کے بعد وہ وقفہ کرے، یعنی جتنی دیر اس نے وہ کلمات کہے اذان کے الفاظ اتنی دیر پھر خاموش ہو جائے، سانس لے لے، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ کہے۔ تو جب وہ وقفہ کرے تو اب حکم ہے کہ اذان سننے والا اس دوران جواب دے لے۔ پہلے وہ الفاظ سنے، جیسا کہ اذان شروع ہوتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جیسے یہ مؤذن کہے اللہ اکبر تو ہم نے پہلے سننا ہے، اس کے بعد جیسے ہی مؤذن خاموش ہو تو پھر ہم نے وہی کلمات دہرانے ہیں۔ ہم نے بھی کہنا ہے جواب کے اندر اللہ اکبر۔ تو جب وہ دوسری مرتبہ کہے اللہ اکبر تو ہم نے پھر دوسری مرتبہ جیسے وہ خاموش ہو تو ہم نے دوبارہ وہ کلمات دہرانے ہیں۔ اسی طرح جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو اس میں بھی ہم نے یہی کلمات دہرانے ہیں۔ جیسے مؤذن خاموش ہو تو ہم وہ کلمات دہرائیں گے، تو یہ یعنی اذان کا جواب ہے۔ اور جب مؤذن کہے گا پہلی مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس میں پہلی مرتبہ یہ کہنا مستحب ہے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ کہنا ہے۔ اور جب دوسری مرتبہ مؤذن یہ کہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس وقت کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے میرے آقا آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ پہلی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یا پہلی مرتبہ بھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اگر اتنا وقت ہے، وقفہ ہے، اتنا مؤذن دیتا ہے تو پھر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ بھی کہہ لیں تو ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ زیادہ بھی کلمات نہ آئیں تو کم از کم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ یعنی درود شریف کم از کم یہ پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام جب ہمارے سامنے لیا جائے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجنا یہ مومن کا حق ہے، مومن پر یہ لازم ہے۔ اور آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ جیسے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہہ لے تو اس کے بعد کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، کہ اے میرے اللہ میری آنکھوں کو اور میری سماعت کو نفع عطا فرما، یعنی میری آنکھوں کو سلامت رکھ اور میری سماعت کو بھی سلامت رکھ، یعنی اسے بھی نفع دے۔ میری آنکھیں کبھی نابینا نہ ہوں، میرے کان کبھی بہرے نہ ہوں، اے اللہ مجھے یہ نفع عطا فرما۔ تو یہ اس لیے کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت نے خود نہیں لکھی، یہ ساری چیزیں انگوٹھے چومنے کا جو حکم ہے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد یہ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بھی نقل فرمائی ہیں، جامع الرموز کے اندر بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کنز العباد کے اندر بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ بزرگ اب کے نہیں ہیں، یہ تقریباً 400-500 سال پرانے بزرگ ہیں، یعنی یہ فقہ کی کتابیں ہیں۔ یہ جو فقہ کو ماننے والے ہیں اور انگوٹھے چومنے پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ علامہ شامی پر اعتراض کریں، اس لیے کہ یہ بریلویوں کی ایجاد نہیں ہے۔ بہرحال علامہ شامی اعلیٰ حضرت کے زمانے سے کئی عرصہ، کئی صدیاں پہلے کے ہیں، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔
اور یہاں تک ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے، فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان کے اندر نام سن کر اس طرح سے دعا پڑھتا ہے تو وہ کبھی نابینا نہیں ہوگا، وہ کبھی. اور اسی بات کو اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر نشر الطیب کے اندر نقل کیا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انگوٹھے چومنے کا اور یہ دعا پڑھنے کا کہ ایسا شخص کبھی نابینا نہیں ہوتا، یعنی اس کی کبھی بینائی جائے گی نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے چومنے اور درود پاک اذان کے اندر پڑھنے کا یہ دنیا کے اندر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دعا پڑھنی چاہیے. 2 لفظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہم متینی بالسمع والبصر، اللہم متینی بالسمع والبصر. یہ الفاظ اگر ہم یاد کر لیں 2 منٹ میں بھی یہ یاد ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ اگر ہم درود پاک پڑھ لیں، درود شریف پڑھنے کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے. اور اس کے بعد جب اذان کے جو باقی کلمات ہیں جیسا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو اس میں اور بھی دیگر فقہاء کرام نے الفاظ کہے ہیں، لیکن آسان جو کلمات ہیں اس کے جواب کے اندر ہم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہم نے چاروں کلمات کے ساتھ یہ کہنا ہے. اس کے بعد باقی جو ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے الفاظ جو ہیں وہی ہم نے اذان کے جواب میں دہرانے ہیں. تو ایک ایک حرف پر جب ہم اذان کا جواب دیں گے تو ڈھیروں نیکیوں کی اس میں بشارت دی گئی ہے کہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں بن جاتی ہیں اگر اقامت کا جواب بھی دیا جائے، اذان کا جواب بھی اگر دیا جائے. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ مؤذن کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ہی سانس میں شروع نہ ہو جائے بلکہ درمیان میں وقفہ کرے. جتنی دیر، یہ حکم ہے کہ جتنی دیر اس نے پہلے الفاظ کہے اتنی دیر خاموش ہو جائے. اللہ اکبر، اتنی دیر پھر خاموش ہو تاکہ جواب دینے والا وہ کلمات دہرا لے اور یہ سانس لے لے، اس کے بعد دوسرے کلمات پھر آگے شروع کریں. تو یہ شرعی حکم ہے اذان دینے کا اور اذان سماعت کرنے کا، جواب دینے کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وما